اللہ اللہ بالکل سادہ کر دیں. اللہ اللہ. الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے. زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سارے دوست ایک دفعہ درود پڑھیں. بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قبلہ خوبصورت عالم دین اور نہایت اعلیٰ اور عمدہ اسپرچول پرسنالٹی قبلہ عمر دراز صاحب زیدہ شرفہ، آپ نے حکم کیا آج کے وقت کا تو بندہ پلکوں کے بل چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بڑی محنت فرما رہے ہیں آپ کے علاقے میں حضرت علامہ مولانا قبلہ، بلکہ بڑا خوبصورت آپ قرآن حکیم کی تفسیر فرما رہے ہیں. درس میں اعلیٰ مفسر قرآن حضرت علامہ قبلہ قاری محمد مبشر صاحب زیدہ مجدہ اللہ حضور کے صدقے سے آپ کے علم میں عمل میں برکتیں شامل حال فرمائے. ہمارے اس علاقے کے نوجوانوں نے بازار سجائے، بڑا ہی دل خوش ہوا. ان بچوں نے، نوجوان بچوں نے یہ جو محنت کی اور آج کی محفل کا انعقاد فرمایا، نبی معظم کے صدقے سے ان کے رزق میں برکت ہو. جو علاقے کے لوگ تشریف فرما ہیں اور گرد و نواح سے جو دوست تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا میرا مالک قبول فرمائے. اور آج کی حاضری کے طفیل ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو. بس 40 منٹ گفتگو مقصود ہے. سورہ صف کو میں نے تلاوت کیا ہے. یہ 61 نمبر سورہ ہے اور اس کی 8 نمبر آیت ہے. بات نور کی ہے، آیت کا نمبر 8 ہے. 8 بنتا ہی تب ہے جب دل کے کیلکولیٹر پہ 4 پھر 4. میں پھر عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بات نور کی ہے، آیت کا نمبر 8 ہے. 8 بنتا ہی تب ہے دل پہ 2 دفعہ 4 رکھو.
یعنی بات نور کی ہے، اس بندے کو نور کی سمجھ آئے گی جس کے دل میں چاروں ہیں۔ اللہ خوش رکھے، سلامت رہے۔ تو ماشاءاللہ بڑے باذوق ہیں جی آپ تو۔ اگر چاروں سے تعلق نہیں، نور سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ اس بندے کو نور سمجھ آئے گا جس کے دل و دماغ میں چاروں کا حیا ہے۔ آپ کو اللہ خوش رکھے۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کے پہلے خلیفہ سے اگر تعلق نہیں ہے، نور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت عمر سے اگر محبت ہی نہیں ہے، نور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان غنی کا اگر حیا ہی نہیں ہے، نور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال، نور سمجھ آ جائے گا۔ نور کو سمجھنے کے لیے ان سے محبت رکھنی پڑتی ہے۔ ویسے بھی اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں، بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں، اپنی ساری زندگی جو عدل پہ گزارے اسے عمر کہتے ہیں، مولا علی کے ساتھ جو اپنے دل کی باتیں کرے اسے عمر کہتے ہیں، مولا علی کے بچوں کے ادب میں جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں، علی کے بچوں کو جو ہزار ہزار درم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں، قیامت تک کے مومنوں، قیامت تک کے سیدوں کی ماں کا جو انتخاب کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا سننا یار، جس کے گھر میں محمد سہرے باندھ کے آئیں اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا پتہ چلا اگر نور سمجھنا ہے تو چاروں کو راضی رکھنا پڑے گا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ آپ فکر نہ کریں، حضرت عمر کے عشق میں یہ بھی پھٹ گیا ہے، بے فکر رہے آپ، گھبرائیں نا۔ اچھا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، چلو آیت کی طرف آتے ہیں جلدی سے۔ کبھی آئے تو انشاءاللہ صحابیت بیان کریں گے، آج آیت کی طرف آئیں۔ آپ کی گلی میں یہ جو کمکمیں دیکھے ہیں اور یہ نورانی ماحول دیکھا ہے نا، میں نے سوچا آج کوئی دو چار باتیں نور کی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ سورہ صف ہے، یہ 61 نمبر سورہ ہے اور یہ 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدونا۔ یریدونا کا معنی ہوتا ہے کافر کا یہ ارادہ ہے۔ جی کس کا ارادہ ہے؟ نہیں گجر خواہ والو ایسے نہیں کرنا، یہ آپ میں نہیں، آپ کا میرا کبھی ابھی آپ کا سامنا ہوا نہیں نا، یہ تو وسیلہ حضرت بنے ہیں، کبھی آئے تو انشاءاللہ آپ عادی ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ قرآن پڑھنا پڑتا ہے تو پھر بات کی سمجھ آتی ہے، خاموش نہیں رہنا۔ کافر کا ارادہ ہے، کس کا ارادہ ہے؟ ابھی بھی پچھلے بندے خاموش ہیں، میں گزارش کرتا ہوں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن کا فیض ہے نا جی، یہ قرآن کا فیض ہے جی۔ کس کا ارادہ ہے؟ بھائی ابھی بھی چپ ہیں۔ یریدونا، کافر کا یہ ارادہ ہے، کس کا ارادہ ہے؟ شاباش، نہیں بے شک آہستہ، وہ نہیں ضروری نہیں، اونچی نہیں، لیکن ہر بندہ قرآن پڑھے گا۔ مولا یہ کافر کیا چاہتا ہے؟ فرمایا لیطفئوا نور اللہ، کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، اللہ کے نور کو، اللہ کو نہیں، ہاں جی یہ ہے طریقہ اللہ۔ دیکھیں کتاب اللہ، اب علماء سمجھتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف علیہ، لیکن یہ آپ تک آسانی سے میں نے پہنچانا ہے۔ مجھے تو حضرت بات پر راستے میں فرما رہے تھے سوکھیاں سوکھیاں گلاں کرنی ہیں تاکہ گل بھی سمجھ آئے، تو میں نے انہیں عرض کی میں تو پہلے ہی سوکھی باتیں کرتا ہوں، مجھے تو مشکل باتیں آتی نہیں ہیں۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ اللہ ہے، کتاب کتاب ہے، کتاب اللہ نہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ اللہ ہے اور گھر گھر ہے۔ اب فرماتا ہے نور اللہ، اللہ کا نور، گجر خاں والو اللہ اللہ ہے، نور نور ہے۔
نہیں سمجھے، چلو کوئی بات نہیں، دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ مولا یہ کافر نور بجھانا چاہتا ہے، مولا اس کافر نے نور بجھانے کے لیے ہتھیار کون سا استعمال کیا ہے؟ کوئی ڈنڈا ہے، کوئی سوٹا ہے، کوئی نیزہ ہے، کوئی بالا ہے، کوئی برچھی ہے، کوئی تیر ہے، تلوار ہے، آخر کس چیز سے نور بجھائے گا؟ رکنا، فرمایا بِأَفْوَاهِهِمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، کافر اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھائے گا، منہ کی پھونک۔ ذرا رکنا، یہ کیا ہے؟ اس سے آسان تو نہیں نا میں سمجھا سکتا، کیا ہے یہ؟ نہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے؟ جواب دو نا، یہ کیا ہے؟ اچھا، کون بجھائے گا؟ شاباش جی، کون؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کافر بھی سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی طاقت ہے۔ اچھا، اگر کافر کرے اس میں بڑی طاقت ہے تو اگر مولا علی کرے؟ اچھا نہیں، چلو میں ذرا اس پہ رکتا ہوں، میں ذرا پھونک آپ کو سمجھاؤں یہ پھونک کیا ہوتی ہے۔ مجھے سورہ صاد سے، یہ 38 نمبر سورہ ہے اور اس کی 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81 اور 82 تک آیتیں میں نے پڑھنی ہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں۔ نہیں، آپ نہیں جاگ رہے، چھوڑ دیا۔ نہیں ہے۔ دیکھیں، مخدوم ثانی کے سامنے بندے خاموش نہیں بیٹھتے، سبحان اللہ کہتے ہیں تو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ لو، مجھے پھونک سے یہ آیتیں یاد آئیں۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، 70 نمبر آیت۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، ملائکہ سے اللہ فرما رہے ہیں ملائکہ اگر کہو تو میں زمین پہ بشر مٹی سے بناؤں۔ کس چیز سے؟ شاباش میرا بیٹا، کس چیز سے؟ مولا یہ مٹی سے کون بنا؟ رکنا، یہ سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ 30 نمبر آیت۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ خلیفہ بناؤں، خلیفہ بناؤں، خلیفہ گجر خان والوں رک کے لے لو، خلیفہ۔ مولا یہ آدم بنے گا؟ فرمایا ہاں آدم ہے۔ تو مولا آدم کہنا ابھی بنا بھی نہیں، خلیفہ کہہ رہا ہے۔ مولا یہ انسان ہوگا؟ تو پھر انسان کہنا ابھی بنا بھی نہیں، خلیفہ کہہ رہا ہے۔ مولا یہ نبی ہوگا؟ فرمایا ہاں، تو پھر نبی کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ بشر ہوگا؟ فرمایا ہاں، تو پھر بشر کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اوے اللہ فرمایا تمہیں میرے کلام کی سمجھ نہیں آئی، ہم نے بننے سے پہلے خلیفہ اس لیے کہا کیونکہ باشعور لوگ اس بات کو سمجھیں گے خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے۔ جی، خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے۔ میرے سادے بندوں کو ابھی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اوے بیٹا، اللہ نے جناب آدم کو خلیفہ کہا ہی اس لیے کیونکہ جناب آدم اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے مرشد محمد پہلے موجود ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہو۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں، جی کس چیز سے بشر؟ مٹی سے۔ شاباش۔ اچھا جی میرے چھوٹے بچے ذرا خاموش ہو کے سنیں، سیانے ذرا میرے ساتھ قرآن پڑھیں۔ جی کس چیز سے بشر؟ مٹی سے۔ جی کون؟ حضرت آدم۔ ہمارے کیا لگے؟ جی تو آپ کو نہیں پتا بھئی آدم کیا لگتے ہیں آپ کے؟ او جناب آدم تواڈے کی لگتے نے؟ چلو انج کر لینے ہیں، پنجابی سمجھ آؤں دی؟ آدم کی لگتے جے؟ یہ دا مطلب ہے تواڈے ابا جی بنے مٹی دے، تواڈے ابا جی بنے مٹی دے، تواڈے ابا جی مٹی دے بنے نے۔ تین دا معنی ہوندا ہے مٹی،
لیکن سننا گجر خان لیو, دس از دا را مٹیریل آف حضرت آدم, دس از بیسک مٹیریل آف حضرت آدم, دس از بیسک مینوفیکچرنگ مٹیریل آف حضرت آدم. یعنی مٹی, مولا ہمارے ابے کو مٹی کا بنایا تو ہمیں کس چیز سے بنایا؟ رکنا, یہ سورہ دہر 76 نمبر سورہ اور دوسری آیت اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا, پتا چلا ہم بنے پانی کے, ابا بنا مٹی کا. ہمارا بیسک مٹیریل پانی, ہمارے باپ کا بنیادی مٹیریل مٹی, ہم پانی ابا مٹی. گجر خاں والو یہ قرآن بتا رہا ہے ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. او یار جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں, ہم زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے یار؟ نہیں یار ایسے نہ کرو یار, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اگر قرآن کی سمجھ آ رہی ہے باہر سے بندے کو سبحان اللہ. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے, جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. خوش رہیں, آباد رہیں. لو میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. اللہ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں, جی کون کیا بن کے آئے؟ ہاں شاباش. اور بشر اور جی نبی, جواب دو مجھے. نبی بھائی نبی بن کے آئے نا, آدم نبی بن کے آئے. زمین پہ پہلے نبی آدم اترے تو اللہ فرمایا جب میں نبی بناؤں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر میں اسے سجاؤں. پہلے بناؤں پھر سجاؤں. یہ مطلب ہے جتھے نبی عمدہ ہوئے سجاوٹ ضروری ہے. نہیں یارا کیسے آگے چلوں گا؟ گھر بیٹھ کے نا تسلی سے اس کا ترجمہ پڑھنا. اللہ فرمایا ہم آدم نبی بنائیں گے پھر سجائیں گے, بنائیں گے پھر سجائیں گے. اور یار گجر خاں والو قرآن بتا رہا ہے جہاں پہ آدم نبی آ رہے ہوں اگر وہاں پہ سجاوٹ ضروری ہے تو جہاں پہ آدم کے مرشد محمد آ رہے ہوں. ہم ایویں پاگل نہیں, ہم شدائی نہیں کہ ہم گلیاں سجا رہے ہیں, ہم لائٹیں لگا رہے ہیں. یہ جوان شدائی نہیں, انہوں نے قرآن پڑھا ہے. نبی آ رہا ہو تو سجاوٹ ضروری ہے, نبی آ رہا ہو تو سجاوٹ, اور جیتے رہیں. لو تھوڑا آگے چلتے ہیں. مولا پھر اللہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر ہم اسے سجائیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے, پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. پھونکیں گے یہ ہے پھونک. اللہ فرمایا ہم اپنی روح پھونکیں گے. کس میں؟ کیا بات ہے جی, کس میں؟ کیا کس کی؟ مجھے دوبارہ سنانا ذرا. کس میں؟ کیا کس کی؟ روح کس کی؟ اچھا جسم کس کا؟ اچھا جسم آدم کا, روح شرک تو نہیں ہوا؟ پکی بات ہے, میری آنکھ میں آنکھ ڈالو, شرک تو نہیں ہوا؟ نہیں مولانا کوئی شرک نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے اگر جسم آدم کا ہو اس میں روح اللہ کی ہو شرک نہیں ہوتا, تو اگر جسم محمد کا ہو اس میں نور اللہ کا ہو. فکر والی کون سی بات ہے, گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم آدم میں اپنی روح رکھیں گے. تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. لو جی میں 74 نمبر آیت پہ آ گیا, بس ترتیب سے 82 تک پڑھنا ہے میں نے. جھک جاؤ. اب سارے جھک گئے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. سارے جھک گئے, سارے جھک گئے, سارے جھک گئے. نہیں سارے سارے نہیں, یہ بندے ایسے کر رہے ہیں, نہیں سارے نہیں, نا تو کیا ہوا مولا آگے کیا فرمایا؟ الا ابلیس, سارے جھکے مگر ابلیس نہیں جھکا. مولا اسے کیا ہوا جب سارے جو جھک گئے, اسے کیا تکلیف ہے؟ فرمایا ابھی پوچھ لیتے ہیں, رکو ابھی پوچھ لیتے ہیں. کالا, اللہ نے فرمایا یا ابلیسو. اب سب سے بات نہیں ہو رہی, صرف ابلیس سے بات ہے. کالا یا ابلیسو, یا ابلیسو, یا ابلیسو, یا ابلیسو, یا ابلیسو, یا ابلیسو, یا ابلیسو. میں غور کرے جی ذرا, قرآن نیچے یا ابلیسو, یہ آیت ہے نا حضرت,
آیت ہے نا. اگر یہ آیت مجھے تراویوں میں پڑھنی پڑ گئی تو کیا پڑھوں گا؟ یا ابلیسو. تو اگر یہ آیت جمعے میں پڑھنی پڑ گئی ممبر پہ تو کیا پڑھوں گا؟ یا ابلیسو. اگر یہی آیت مجھے بہاولپور جا کے پڑھنی پڑ گئی تو کیا پڑھوں گا؟ یا ابلیسو. اگر یہی آیت مجھے سیال شریف پڑھنی پڑ گئی تو کیا پڑھوں گا؟ یا ابلیسو. اگر یہی آیت پنڈی اور پشاور میں پڑھنی پڑ گئی تو کیا پڑھوں گا؟ یا ابلیسو. میرے ملک کے باہر بھی چکر لگتے ہیں. اگر یہ آیت فارن جا کے پڑھنی پڑ گئی تو پھر کیا پڑھوں گا؟ گجر خان والیو، یہ پلیت ہو کہ یہاں پہ بھی یا ہے، وہاں 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 پہ بھی یا ہے، یہ پلیت ہو کہ یا ہے، محمد تو پاک ہے. جی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں. کالا یا ابلیس. اللہ فرمایا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اوے تمہیں کیا ہے جب سارے سجدہ کر گئے، تمہیں کیا ہے؟ جی میں پھر پڑھتا ہوں، میں آیت پھر پڑھتا ہوں. کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اوے سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے منع کیا جبکہ میں اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہوں؟ تو ایہو ہی معنی ہے نا. اللہ فرمایا تینوں کی ہے بھائی. جناب آسان کیتا ہے میں. فرمایا تینوں کی ہے. او جدو سارے جو چک گئے نے تینوں کی ہے. ہن اینوں کی ہے، انہیں دسیا ہے انہیں کہ میں سجدہ کرا. کالا انا خیر منہ، میں او دے نالوں بہتر ہاں. لو اے جے شیطان نہیں سمجھ آئی. ایک منٹ رکنا گجر خان لیو. انہیں کیا میں او دے نالوں بہتر ہاں. یہ دا مطلب ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ہی تو شیطان ہے. یہی تو شیطان ہے. یہ مطلب ہے جڑا اپنے آپ نو دوجیا تو بہتر سمجھے نا وہ شیطان جے. تے جڑا کہے نا کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بیش، گناہی پریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش، اے بابا فرید جے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. جڑا کہے نا میں بہتر ہاں وہ شیطان ہے. تے جڑا کہے اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تم ہی بخشیا جائے فرید ہے. آ جائیں جی، خوش رہیں خوش رہیں. آپ کے نعرے میرے سر پلکوں پہ، میں خادم ہوں آپ کا. لیکن جو وقت ہمارا گزرے آیتوں میں گزرے. سبحان اللہ کہو جلدی سے. جو نعروں میں گزرنا ہے وہ بھی آیتوں میں گزر جائے. اللہ فرمایا تینوں کی ہے یار. جیتے رہیں جیت. نعرہ حیدری. خوش رہیں. اور تینوں کی ہے. انہیں کیا میں کیوں سجدہ کرا؟ خیر منہ، میں ادھر بہتر ہوں. اچھا رکنا. اب اس نے اپنے بہتر ہونے کی دلیل دی. اس نے کہا دیکھ خلقتانی من النار، منو اگ دا بنایا ہی، وخلقتہ من طین، انہوں مٹی دا بنایا ہی، میں اگاں او مٹی. ادا مطلب اے جے پہلا جن نے نبی نو مٹی کیا ہے. اس تو پہلے کسے نبی نو مٹی نہیں کیا. اے نبی نو مٹی کہنا یہ شیطان دا عقیدہ ہے. ایتھوں کام شروع ہے. آج پہلا جنہیں نبی نو مٹی کیا ہے آندھا ہے میں آگ تے اے مٹی. اچھا ویسے ایک بات ہے گجر خان والوں، یہ بات پکی ہے کہ آگ نہیں جھکتی. آگ نہیں جھکتی. آگ نہیں جھکتی. جی آگ نہیں جھکتی. اے پکی گل ہے آگ نہیں جھکتی. گھر جا کے تجربہ پاویں کر لیا جی. ماچس دی تیلی لے کے انج کر کے بالو تے انج کر کے تیلی نیویں کرو، جنی مرضی نیویں کری جاؤ. اچھا تیلی چک جائے گی، لکڑی ہے نا مٹی بھی چوائی ہے. آگ نہیں چکے گی. آگ نہیں. آگ دی فطرت چاکڑ ہے. آگ دی فطرت تکبر ہے. یہ دا مطلب ہے جڑا آکڑ گیا ہے نا وہ شیطان دی اولاد ہے. جڑا چک گیا ہے وہ آدم دا پتر ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بچوں کی تھوڑی تھوڑی تربیت بھی ہو جائے تاکہ باتوں کی سمجھ بھی آ جائے. جھک جانا آدمیت ہے، اکڑ جانا شیطنت ہے. اچھا چلو میں آگے چلتا ہوں. اس کیا میں آگاں یہ مٹی ہے. لو گجر خان والو، جب اس نے نبی کو مٹی کہا پیچھے کوئی توق نہیں ملا. جیسے ہی اس نے کہا میں آگ یہ مٹی، اس نے نبی کو مٹی کہا، بلا فاصلہ اللہ فرماتے ہیں کالا فخرج، دفع ہو جا، گیٹ آؤٹ فرام دس ہیئر، نکل جا، نکل یہاں سے، چلا جا. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں اللہ
یہ فرشتوں کا استاد ہے، سارے فرشتوں کو پڑھاتا ہے، تو فرما رہا ہے دفع ہو جا، اور فرمایا دیکھتا نہیں آدم نبی آ رہے ہیں، شیطان کا کیا کام ہے؟ یہ مطلب ہے جہاں پہ آدم نبی آ رہے ہوں وہاں پہ شیطان کا کوئی کام نہیں، جہاں پہ آدم آ رہے ہوں، اوے گجر خان لیو، جتھے آدم آمدے ہون شیطان دا اتھے کوئی کام نہیں، جتھے آدم آمدے ہون شیطان دا اتھے کوئی کام نہیں، تے جتھے محمد آمدے ہون بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اگر قرآن کی سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے فخرج، نکل جا، گیٹ آؤٹ فرام دس ہیئر، دفع ہو جا فوراً، انکا رجیم، تو رجیم ہے، انکا علیکا لعنتی، تو لعنتی ہے، لعنتی، تم پہ میری لعنت ہے، میری۔ میں سنیا سی کہ ساڈا اللہ صرف درود ہی کل دے، جی میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ ہمارا اللہ صرف درود ہی بھیجتا ہے، اور فرمایا ہاں میں یار پہ درود بھی بھیجتا ہوں اور یار کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجتا ہوں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو۔ دفع ہو جا لعنتی، نکل جا، گیٹ آؤٹ فرام دس ہیئر، فوراً دفع ہو۔ اچھا رکنا گجر خانے، رکنا ذرا اگلی آیت سننا، جی میں اللہ فرمائے نا دفع ہو، بلا فاصلہ شیطان کہندا ہے کالا ربی، کالا ربی، اے میرے رب، مولا تینوں تے مندا ہی پیا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر سننا، ایک منٹ دوبارہ سننا، کالا بلا فاصلہ، کالا ربی، اے میرے رب، مولا تینوں مندا ہے پیا، فرمایا تامی لانتی ہے، مولا تینوں مندا ہے پیا، فرمایا تامی رجیم ہے، مولا میں پیا نہ تینوں مندا ہے پیا، اور فرمایا تائیوں ہی تے لانتی ہے، صرف منو ہی مندا ہے نہ پیا۔ ہائے ہائے، اے ہوئی تے لانتی ہے جیڑا صرف منو ہی مندا ہے پیا، تے جنوں منوانا چاہنا انہوں کیوں نہیں مندا پیا یارا۔ دبا ہو جا یہاں سے، نکل یہاں سے۔ اس اکھے ایک مہربانی کر لو بیٹا، بس 2-3 آیتیں اور ہیں، مہربانی کر۔ وہ فرمایا گل کر ان کی چاہیے، آندھا کالا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، منو زندگی دے اس دن تک جدو معاشر آئے گا۔ معاشر، یہ معاشر نو کی ہونا ہے؟ روزے قیامت، ذرا منو تھوڑا دسو کی ہونا ہے ادن؟ حساب ہونا ہے، کنہ دا؟ سارے کون؟ جن، انسان، اچھا بندیاں دا صاحب ہونا ہے۔ بندے کتھے سن بھائی؟ معاشر میں جڑا بندیاں دا صاحب ہونا ہے وہ کتھوں آنے نے؟ وہ شاباش، جیوندے رہو، کتھوں آنے نے؟ قبراں چوں بندے آنے نے۔ یہ مطلب شیطان پہ اندر مینوں زندگی اس دن تک دے جدھر بندے قبراں وچوں اٹھائیں گا۔ یہ جدو اللہ آدم بنایا سی، کنے کو آدم سن اتھے؟ ایک، تے شیطان کنے سن؟ تے جڑے چپ بیٹھے تو نہیں پتہ ایک سی، ہون بوتے ہو گئے نا، تو ایک ہی سی نا یار، بولو تے صحیح نا جی۔ شیطان کنے سن؟ ایک۔ اے اتھے کھلوتا پیا کہندا ہے منو زندگی دے اس دن تک جدن بندے قبراں وچوں اٹھائیں گا۔ ہوا کول ہے سن؟ نہیں۔ جنت وچ گئے نے؟ نہیں۔ دانا چکھیا ہے؟ نہیں۔ قل نہبط منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ زمین تے اترے نے؟ نہیں۔ حابیل اور قبیل پیدا ہوئے نے؟ نہیں۔ قبیلے بنے نے؟ نہیں۔ نسل ٹری ہے؟ نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی بنی ہے؟ نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اسرائیل نے آنا جانا شروع کیتا ہے؟ نہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، قبراں بنیاں نے؟ ہیں جی؟ جی؟ نہیں۔ یہ مطلب اجے بندے بنے نہیں، اجے ہوا بھی نہیں آئی، اجے جنت بھی نہیں گئے، اجے دانا بھی نہیں چکھیا، اجے زمین تے بھی نہیں آئے، اجے موت اور زندگی بھی نہیں بنی، اجے قبراں بھی نہیں بنیاں۔ اینوں کنے دسیا تھلے جانا ہے، قبراں بننیاں نے، بندے اٹھنے نے، معاشر آنا ہے؟ اینوں کنے دسیا ہے؟ اپنے پسند اچھے جی عالم سے بٹھا کے پوچھنا، حضرت اے شیطان نو کل دا پتہ ہے، 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 شیطان نو آن والی کل دا پتہ ہے۔
ٹھنڈا بول دے ہو. اے شیطان نو آن والی کل دا پتہ ہے. اے جے پلیت کل اینا علم ہے تے فرید کل اینو پتہ ہے کل دا. اینو پتہ ہے بندے آنے نے. اینو پتہ ہے. جے اینو پتہ ہے کہو گے کر جا کے سبحان اللہ کہو گے ضرور تو سی سودا لب دے پیا کہو گے ضرور کر جا کے. اچھا یہ قرآن اسی سن کے آئے ہیں. یہ جے شیطان نو پتہ ہے کل کی ہونا ہے تے محمد نو نہیں پتا کہو گے انشاءاللہ کر جا کے بولو گے سمجھ بڑی آئے گی جدو ٹر جاؤ گے. اس کیا زندگی دے. اچھا مزہ تے وے انہیں جدو کیا نا منو زندگی دے. اللہ فرمایا قال فإنک من المنذرین. چل جا دے چھڑی. کن نے کیا؟ شیطان نے کی کیا؟ زندگی دے. اللہ نے کی فرمایا؟ اچھا واہ گجر خان لے ہون تو تھی قرآن سنن دی عادی ہوو گے. اے جے پلیت کبھی زندگی ودا تے وداندا اے پیا. جے پلیت دے کہن تے وداندا اے پیا. جے پلیت دے کہن تے وداندا اے پیا. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اگر پلیت کبھی زندگی ودا تے وداندا اے پیا تے جے محمد ہاتھ چک لین. مجھے یہاں پہ مصطفیٰ سے ایک آیت یاد آ رہی ہے. یہ سورہ یوسف ہے. یہ ہاتھ چکن تو میں نے گل یاد آئی. یہ ہاتھ چکن تو یہ سورہ یوسف ہے. یہ 12 نمبر سورہ ہے. آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا. آ گیا جی ذہن میں بھائی؟ آ گیا نا جی. علماء سے آپ نے سنا ہوا ہے نا. اب وہ سارا معاملہ جب ہو گیا تو حضرت یوسف کے بھائی شرمندہ ہوئے. شرمندہ ہو کے اپنے بابا کے پاس آئے اور انہوں نے بابا سے آ کے کہا بابا بابا کالو. یہ سورہ یوسف ہے 12 نمبر سورہ ہے 97 نمبر آئے تھے. کالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. بابا ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں ہمارے رب سے معافی لے دو. اے معافی تے اللہ کو چاہیے دیئے. اے ابے کل کی لین آئے ہو. ٹھنڈا بول دیو پہ اجے بھی. معافی تے اللہ کو چاہیے دیئے تے اے ابے کل کی لین آئے ہو. اے نبی دے پتر نے انہاں نو پتا ہے اللہ معاف تاں ہی کرنا ہے جے نبی معاف کر چھڑیا. انہاں جا کے آکھیا ابا ہمیں اپنے رب سے معافی لے دے. لو بیٹا کالا سوفا استغفر لکم. حضرت یعقوب فرماتے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ میں ابھی تمہیں معافی لے دیتا ہوں. بیٹھ جاؤ میں ابھی اپنے رب سے تمہیں معافی لے دیتا ہوں. گجر خاں والو جو اپنے بچوں کی اللہ سے معافی لے اسے یعقوب نبی کہتے ہیں. جو صرف اپنے بچوں کی اللہ سے معافی لے اسے یعقوب نبی کہتے ہیں. جو اپنی ساری امت کی معافی لے اسے محمد کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہنا. چلو جی بس آ جائیں جی 8:45 کے قریب آگے آ جائیں جی. تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ فرمایا دفع ہو جا گیٹ آؤٹ نکل جا یہاں سے. رجیم تو رجیم ہے. لعنتی تو لعنتی ہے. بڑی تکلیف ہے یار مجھے یہ جو فرانس کا معاملات پیچھے چل رہے ہیں. بڑی تکلیف ہے بڑی تکلیف ہے. میں اپنے خانقاہ پہ آنے والے علماء سے بھی عرض کر رہا ہوں اس پہ باقاعدہ لکھیں اور لکھ کے اپنا مسودہ مجھے دیں اور اس کی تشہیر کی جائے تاکہ پتہ چلے سنیت سے کوئی کام ہو رہا ہے. میں ایک عرض کروں بیٹا ہو جوانوں یہ جو نبوت کی تحقیر ہو رہی ہے اور نبوت کی یہ جو تذلیل کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں انہیں پتہ ہی نہیں نبوت کہتے کسے ہیں. نہیں میں نہیں سمجھا سکیا. رکیا جی فرانس کو نہیں پتا نبی ہوتا کیا ہے. میں میلاد والے نبی کی بات نہیں کر رہا. میں حضور کی بات نہیں کر رہا. فرانس کو پتہ ہی نہیں نبی کہتے کسے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں نبی. اچھا ایک آیت نہ پڑھا ذرا نبی سمجھان واسطے. نہیں ضرورت نہیں. چلو میرا دل کرتا ہے میں ایک آیت پڑھ کے سمجھاؤں نبی کہتے کسے ہیں. لو سنو بیٹا نبی اسے کہتے ہیں. یہ سورہ بقرہ یہ 2 نمبر سورہ اور یہ 60 نمبر آیت ہے. 12 قبیلوں کے 12 بندے حضرت موسیٰ نبی کے پاس آئے. انہوں نے آ کے کہا یا نبی پیاس لگی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. انہوں نے پانی مانگا. اللہ نے فرمایا میرا نبی تو نبی ہے. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. تو ڈنڈا ہی پتھر پہ مار دے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. نبی کا ڈنڈا بجنے کی دیر ہے پتھر میں سے 12 چشمے آتے ہیں. بھائی آئے چشمے آئے تھے نہیں آئے. ابھی بھی بندے چوپ ہے نہیں آئے. ایدہ مطلب ہے نبی ڈنڈا مارے نا پتھر بھی چو پانی ہوں ہے.
نبی ڈنڈا مارے نا پتھر وچوں پانی آوندا ہے. یہ تے ڈنڈا ہے نا, نبی اڈی مارے اوے نبی تو ایڑی لگے نا, نبی کی ایڑی لگ جائے اور ہو بھی نبی گود میں, اوے نبی گود میں بھی ہو نبی ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی, نبی گود میں بھی ہو نبی ہوتا ہے. اور یار مجھے یہاں پہ ایک اور نبی یاد آ گیا, یہ سورہ مریم ہے, 19 نمبر سورہ ہے. آپ کہو میں جلدی سے پڑھوں یارا. نہیں ٹھنڈا بولتے ہو, واپس آ گئے. نہیں میں نہیں پڑھ رہا. اوے جتنے تسی بندے بیٹھے ہو میں انہی آیتاں پڑھنی ہوندیاں نے یار, حد ہو گئی. نبی گود میں بھی ہو نبی ہوتا ہے. گود میں اٹھا کے نبی کو جب باہر آئی نا مریم, تو بندوں نے کہا مریم یہ کہاں سے لے آئی ہے, یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے, یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے, یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے. اللہ فرمایا مریم تو نہیں بولے گی, فاشارت الیہ, اپنے بچے کی طرف اشارہ کر. جیسے ہی بچے کی طرف اشارہ کیا, قوم کے سارے بندے کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ کیسے بولے گا, یہ تو بچہ ہے, یہ تو بچہ ہے, یہ تو بچہ ہے. جب انہوں نے نبی کو بچہ بچہ کہا نا, اللہ نے فرمایا میرا نبی بول, میرا نبی بول. ماں کی گود میں عیسیٰ بول کے فرماتے ہیں کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, خبردار میں تواڈے نیانے ورگا نیانا نے نبی بن کے آیا. اصل میں فرانس کو پتہ ہی نہیں نبی ہوتا کیا ہے. یہودی کو کیا پتہ نبی کسے کہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں نبی کیا ہے. اچھا اس نبی نے ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے, اس نبی نے ایڑی ماری پانی پتھر میں سے. اب سننا گجر والو, پتھر میں سے پانی نکالنا بڑا کمال ہے, لیکن پتھر میں پانی ہوتا ہے, پتھر میں پانی ہوتا ہے, پتھر میں پانی ہوتا ہے, پتھر میں پانی ہوتا ہے جناب, پتھر میں پانی ہوتا ہے. یہاں پہ ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے, یہاں پہ ایڑی ماری پانی پتھر میں سے. کمال تو یہ ہے کہ مقام حدیبیہ پہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, تو مشکیں حضور خشک ہو گئی ہیں, ڈنڈا نہیں مارا, اڈی نہیں ماری, حضور نے ہاتھ دراز کیا, مصطفیٰ کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. ایدہ مطلب ہے جو ڈنڈا مار کے پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں, جو ایڑی مار کے پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں, اور جس کی انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے. آپ اجازت دو, جی وہ 2 آیتیں رہ گئیں, 2 آیتیں رہ گئیں, پڑھ لوں جی, جی پڑھوں, سبحان اللہ کہو, ٹھیک ہو گیا. فخرج دفاع ہو جا, اور رجیم چل دفاع ہو, اور لانتی دفاع ہو جا. یہ مطلب ہے جنہیں کل نبی نو نہیں سی منیا وہ کل لانتی سی. یار لانتی, میں قرآن پڑھنا پیا یار. یہ مطلب ہے جنہیں کل نبی دا انکار کیتا سی کل نہیں سی منیا, جنہیں کل نہیں سی منیا وہ کل لانتی سی. آپ ہی گھر جا کے یہ جملہ اگلا گھر جا کے, وہ تسی میں سفر کرنا ہوں ہے, میں پردیس چاہیا ہوں نا, میں پنڈوں باہر جانا ہے, باقی تسی گھر جا کے پڑھے آجے. چل دہاؤ لانتی, چل دہاؤ, گیٹ آؤٹ, نکل جا, رجیم نکل جا. انہیں کہا ایک مہربانی کر, کالا ربی ایک مہربانی کر, مہربانی کر مینوں زندگی دے. کدوں تک؟ قیامت تک. انہیں کیا دے؟ اللہ فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ, چل جا دیتی. یہ مطلب ہے اے پہ آندہ زندگی دے, اے آندہ زندگی دے, تے اللہ دیندہ اے پیا, تے جے میرے مرشد میرے لیے اٹھا کے کہن زندگی دے. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. انہیں کیا چل جا دیتی, اوہ تو کریں گا کی. اچھا ایک منٹ کھلو جو, سورہ اعراف پڑھنے ہیں ذرا. اوہ تو زندگی کریں گا کی, یہ سورہ اعراف ہے, یہ 7 نمبر سورہ ہے, اور یہ اس کی 17 نمبر آیت ہے. 17 پڑھوں جی؟ نہیں پڑھے نہیں, سبحان اللہ کہنا ہے.
سبحان اللہ کہنے سے میں آیتہ پڑھنا. لو جی سنیا بس جی یہ آخری آیت ہے. ہم 10 منٹ میں آپ کے درمیان ہوں. وہ زندگی کرنی کی یا اس کیا میں پتہ کی کراں گا. ثم پھر لآتینہم من بین ایدیہم، اب میں تیرے ہر بندے کے آگے سے آؤں گا. ومن خلفہم، اچھا جی پیچھے آؤں گا. وعن ایمانہم. یار تسی سارے کیوں نہیں قرآن پڑھ دے پہ یار. نہیں دوبارہ تو لآتینہم من بین ایدیہم، واہ جی واہ، آگے سے آؤں گا. ومن خلفہم، اچھا میں پیچھے سے آؤں گا. وعن ایمانہم، دائیں سے آؤں گا. وعن شمائلہم. اچھا یہ جدو اللہ آدم بنائے سن، یہ آدم کنے کو سن؟ میں پھر پہلے سوال پھر کیتا ہے. ایک تے شیطان. اچھا یہ ایک کو کے اندر ہے، میں ایک کو وانگا تیرے سارے بندے ہون گے. میں ایک کو کہ تیرے ہر بندے دے اگوں میں پچھوں میں سجیوں میں کھبیوں میں ایک کو کے جناب میں پھر پیارت کرنا میرے بچیوں، جوانوں، شیروں، سنیوں، سنو قرآن. ایک تو مینوں یہ نہیں سمجھ آؤندی بندے کتنے نے جڑے کہندے نے جی سنی قرآن نہیں پڑھتے جی سنی قرآن نہیں پڑھتے جی سنی. اور ایک سنیوں ہی تے ہے نے جڑے تراویاں قرآن سنتے نے تے محفل قرآن سمجھتے نے. ایک سنی ہی تو ہے جو قرآن سے شغف رکھتے ہیں. اچھا اس کیا میں آواں گا ہر بندے دے اگوں آواں گا پچھوں آواں گا سجیو آواں گا کھبیو آواں گا. وہ ایک گجر خان لے ہو اے پلیت ہو کے ہر بندے دے آلے دوالے ہے. اے پلیت ہو کے ہر بندے دے آلے دوالے ہے. ایتھے ہے بے جناب ایتھے ہے. نہیں نظر پیا ہوندا نا، نہیں نہ ہوندا پیا پھر بھی ہے قرآن ہے. نہیں نظر ہوندا پھر بھی ہے. باہر بھی ہے جے، سڑک تے بھی ہے جے، گجر خان چوک بھی ہے جے، تے دینے بھی ہے جے، پنڈی بھی ہے جے، پشاور بھی ہے جے، ملک و مار بھی ہے جے. ایدہ مطلب ہے مولانا من گئے نے اے پلیت ہو کے ہے، اے پلیت ہو کے ہے. اور یار جے اے پلیت ہو کے تیرا بیڑا غرق کرن واسطے تیرے آلے دوالے ہے تے محمد پاک ہو کے تینو تارن لی ہے. ہون میری سنو گل، تساں قرآن لیا سن تواڈی عقل وچ آ جائے تے بڑی اچھی گل لے، تے جے نہ آئے تامی محمد ہے نے. میں پھر عرض کرنا، میں دوبارہ عرض کرنا، میں پھر عرض کرنا، اگر عقل وچ آ جائے الحمدللہ، تے جے نہ آئے شک بھی نہیں کرنا میلاد والا نبی ہے. اور جدہ ایمان اجازت دیندے بولو یار سبحان اللہ. لو جی وہ آیت رہ گئی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. آج پھوک پہ وہ سارا تقریر پھوک پہ ہو گئی. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اگر پھر آئے تو انشاءاللہ اس آیت کو پڑھیں گے. یہ سورہ صف والی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس پہ تقریر پوری رہ گئی. آیا تو اس پہ بات کریں گے. عرب کی زمین ہے، مدینہ شہر ہے، بس گفتگو تمام ہو گئی. مسجد نبوی کا صحن ہے، مصطفیٰ جلوہ گر ہیں. آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چاچا حضرت عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضور آواز دے کے فرماتے ہیں چاچا عرض کرتا ہے جی آقا. اوے کوئی مثل نہ جانی دی. اچھا نہیں چلو آگے چلتے ہیں. نہیں مجھے تھکے محسوس ہوئے ہیں نا. کوئی مثل نہ اس جانی دی تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ٹھنڈا بول دے ہو اجے بھی ٹھنڈا بول دے ہو. گج کے کہو سبحان اللہ. ہاتھ گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے.
تے گل موتیاں دی کہانیاں، گل موتیاں دی کہانیاں، سارے نبیاں دا پیر لگدا اے ساڈے دل دا جانی۔ چاچا چلیں جی، بہت اچھا، بہت اعلیٰ جی۔ چاچا حضرت عباس قریب آ کے عرض کرتے ہیں، جی آقا چاچا آج ہمارا دل چاہ رہا ہے کوئی ہمارے بچپن کی بات سنائی جائے۔ اب یہ سننے والے مصطفیٰ ہیں، سنانے والا آپ کا چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں، حضور جس رات آپ آئے، جب آپ تشریف لائے، میں آپ کی زیارت کرنے آیا، میں کیا دیکھتا ہوں، جہاں پہ آرام کر رہے ہیں دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی۔ نہیں ایسے نہیں، میں ایسے نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ ایک منٹ رکنا شاہ جی، ایڈیاں پکیاں گلاں کردے کردے وچ کچیاں گلاں کرن لگ پئے ہو، اے روایت وچوں نور پڑھن لگ پئے ہو، آیت وچ نور لکھیا تسی کہو میں پڑھاں جلدی نال۔ نہیں یارا، پچھلے بندے نہیں میرے ساتھ بول رہے یارا، کمال کر رہے۔ اگر قرآن سے نور سننا ہے سب کہو سبحان اللہ۔ لو آیت سے نور لو بیٹا، یہ سورہ تغابن ہے، یہ 64 نمبر سورہ ہے اور یہ 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یہ دا مطلب ہے قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن نہیں نور۔ کوئی مولوی میں نے انکار کر کے بھائی قرآن نور نہیں، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ اچھا قرآن نور ہے نا، ایتھوں بھی نور ہے، 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 ایدروں بھی نور ہے، ایدروں بھی نور ہے، ایدروں بھی نور ہے، ایدروں بھی نور ہے۔ اے شاہ جی نہ کلپو، اے آپ نور ہے نا، اے دا سارا کاری نور ہے۔ بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ کوئی مولوی انکار تے نہیں کرے گا۔ لو پھر سنے آجے، اے دے آؤنل او نہیں آئے، او نہ دے آؤنل۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ اس کے پیچھے نہیں گئے، مصطفیٰ اس کے پیچھے نہیں گئے۔ اگر وہ مکے بیٹھے نے، اے نور مکے پہنچے ہیں۔ اگر وہ مدینے بیٹھے نے، اے نور مدینے پہنچے ہیں۔ اگر وہ غارج بیٹھے نے، اے نور غارج پہنچے ہیں۔ اگر وہ یارج بیٹھے نے۔ چلو بس جی، آخری جملہ لو اور مجھے اجازت دو۔ آپ کا چاچا عرض کرتا ہے، حضور میں نے آپ کو اٹھایا، مجھے پیار آیا، میں نے آپ کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ جب اپنے گھر میں آیا، میری بیوی نے پوچھا کون؟ میں نے کہا اللہ نے آمینہ کو بیٹا دیا ہے۔ اچھا تو آپ میرے پاس لے کے آگئے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ دیکھ کتنا پیارا ہے۔ اور میرا ویکھیا جی، میرا تک کیا جی، گود میں حضور کو اٹھایا ہوا ہے، اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں۔ بیوی نے دیکھتے ہی کہا نام کیا ہے؟ ہائے ہائے، جب کہا نا نام کیا ہے، گجر خاں والو، حضرت عباس نے چہرہ دیکھ کے اپنی بیوی کا فرمایا اس کا نام محمد ہے، محمد۔ بھئی کیا نام ہے؟ او یار ہر بندہ بولو کیا نام ہے؟ جیتے رہو، کیا نام ہے؟ او ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یارا کیا نام ہے؟ ایک دفعہ پھر کہو کیا نام ہے؟ سلامت ہو، پھر کہو کیا نام ہے؟ بس آجو یار، جملہ آخری۔ جب کہا نا نام کیا ہے، فرمایا نام تو محمد ہے۔ یہ دیکھ کے سن کے کہتی ہے محمد، یہ نام نہیں پہلے کبھی سنا، یہ نام نہیں پہلے کبھی سنا۔ جدو کیا نا یہ نام نہیں سنا، آپ اپنے بھتیجے کو یوں کر کے فرماتے ہیں اے ویکھتے صحیح انجتا پہلے کدی آیا بھی تے نہیں نا۔ ہائے ہائے، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو یارا۔ لو جی میرے جانے کا وقت آ گیا جی، میں نے 8:45 نکلنا تھا لیکن میرے جانے کا وقت آ گیا، 10 منٹ اوپر ہو گئے۔ لو میری طرف تکنا۔ اب گود میں میلاد والے نبی کو اٹھا کے حضرت عباس واپس چھوڑنے جا رہے ہیں۔ منظر بڑا کمال ہے۔ اگر آپ دائیں جا رہے ہیں، آپ کے صحن میں بیٹھی ہوئی بکریاں کھڑی ہو گئی پیچھے 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 پیچھے۔ اگر آپ بائیں جا رہے ہیں، بکریاں پیچھے 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 بائیں۔ اگر آپ دروازے کی طرف جا رہے ہیں، بکریاں پیچھے 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 پیچھے۔ اوے بکریاں حیا کر دیا نے، بکریاں
بکریاں پیچھے پیچھے. بس بیٹا آخری جملہ, کبھی آیا تو لمبی تقریر کروں گا. اب آپ کمرے کی طرف, بکریاں کمرے کی طرف, اگر آپ باہر بکریاں باہر. آپ فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا, میں نے چھڑی مار کے ساری بکریاں پیچھے کر دی. ساری بکریاں پیچھے ہٹ گئیں, پر سب سے بڑی اور بوڑھی بکری قریب آ کے میرا دامن کھینچتی ہے. میں پیچھے کرتا ہوں وہ پھر کھینچتی ہے, میں پیچھے کرتا ہوں وہ پھر کھینچتی ہے, میں پیچھے کرتا ہوں وہ پھر کھینچتی ہے, میں اسے پیچھے کرتا ہوں وہ دانتوں سے پھر کھینچتی ہے. اب گود میں آپ ہیں, بکری دامن کھینچ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا, میں نے سوٹی مار کے اسے بگانا چاہا, ابھی سوٹی لگی نہیں, میری بڑی اور بوڑھی بکری بول کے کہتی ہے عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں, ساڈا بھی نبی بن گیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک